بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق۔ بات کرتے ہیں رجب طیب اردوان سے حوالے سے۔ رجب طیب اردوان استنبول کے غریب خاندان میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ لیمو پانی بیچا اور محنت کرتے کرتے استنبول کے میئر بن گئے۔ استنبول کی میئرشپ حاصل کی تو یہ شہر کراچی کی طرح بے یار مددگار اور اہل اقتدار کی عدم توجہی کا شکار تھا۔ جا بجا کچرے کے ڈھیر آتے جاتوں کا منہ لپیٹ کر چلنے پر مجبور کرتے۔ مشہور تھا کہ ایک سفید قمیض پہن کر شہر میں اپنی ضمانت پر جاؤ۔ بیکریوں کے سامنے لوگوں کی قطاریں لگی رہتی مگر وہ روٹی سے محروم رہتے اور بیمار دوا خانوں پر ہجوم کیے رکھتے، مگر صحت ان کی قسمت میں کم ہی ہوتی۔ برسہ برسے استنبول کے ایسے ہی شب و روز تھے۔ شہر کے حکمران بدلتے مگر شہر والوں کی قسمت نہ بدلتی۔ اردوان نے میئر بننے کے بعد سب سے پہلے روٹی کی قیمت کم کی۔ ان کا بیشتر وقت دفتر سے باہر گزرتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ گھر سے نکل کر کسی ایسی جگہ جا پہنچتے جو کسی کے سان گمان میں بھی نہ ہوتی۔ اسی معمول کے تحت ایک روز وہ ایوب سلطان، یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، کی طرف جا نکلے، جس کے قریب ہی ایک مقام پر گندگی کے بڑے بڑے ڈھیر پڑے رہتے تھے۔ میئر کو اس طرف جاتا دیکھ کر عملے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کسی نے کہا، سر اس طرف جانا مناسب نہیں، اس لیے تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ میئر نے بلا تعامل جواب دیا۔ عملے کا فرد بولا، سر گندگی اور بدبو کے سبب وہاں ذرا سی دیر رکنا بھی مشکل ہوگا۔ اردوان نے کہا، لیکن ہزاروں لوگ وہاں رہتے ہیں۔ مشورہ دینے والا لاجواب ہو گیا۔ اس روز شام سے پہلے یہ جگہ صاف ہو گئی۔ اس کے بعد شہر کے اکثر علاقے بھی آئینے کی طرح چمکنے لگے۔ اب شہر والے جہاں بیٹھتے کہتے، بہاری کا یہ تو کمال ہو گیا۔ یہ کام پایا تکمیل کو پہنچا تو دوسرے منصوبے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ میونسپلٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اردوان نے کہا، لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں کہ شہر صاف ہو گیا، مگر خرابی کی بڑی جڑ آلودگی تو اب بھی موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں دنیا کے جدید شہروں کی طرح میرا شہر بھی پھول پودوں کی خوشبو سے مہکے۔ چنانچہ ایک جامع منصوبے کے تحت پرانے درختوں کو تحفظ دیا گیا اور نئے درخت لگائے گئے۔ چند ہی برسوں میں شہر کا حلیہ بدل گیا۔ فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگوں کو سایہ بھی میسر آ گیا اور آلودگی سے پاک ماحول بھی۔ اردوان نے ایک روز ایئرپورٹ جاتے ہوئے ایک ایسے موڑ پر گاڑی رکوا دی جہاں سامنے سے ڈھلوان کی طرح اتری ہوئی ایک پہاڑی پر گھاس پھوس اگا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر کچھ سوچتے رہے، پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مٹی اور پتھر کی اس دیو ہیکل چٹان پر میئر کے حکم سے اس ترتیب سے پھول پودے لگائے گئے کہ لوگوں کو دور ہی سے یہ منظر اپنی جانب متوجہ کر لیتا۔ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں ثقافتی مظاہر کی نمائش کے لیے ہورڈنگ اور بل بورڈ لگائے جاتے ہیں، مگر یہاں یہ کام پھول بوٹوں سے لیا گیا، جس سے شہر والوں کی خوش ذوقی کا اظہار ہوا، ترک شناخت نمایاں ہوئی اور ماحول دوستی کا حق بھی ادا ہو گیا۔ چند برسوں میں یہ شہر جس میں کبھی خاک اڑا کرتی تھی دل موہ لینے والے مناظر سے بھر گیا۔ یہ مراحل طے ہوئے تو ایک روز اردوان نے کہا، یہ جو شہر کی سڑکوں اور ان کے بیچ خالی قطعوں میں خاک اڑتی نظر آتی ہے مجھے پسند نہیں، انہیں پھولوں سے بھر دیا جائے۔ سوال ہوا، کس پھول سے؟ تو اردوان نے کہا، تمہارا خیال لالے یعنی ٹیولپ کے پھول کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ یہ ہماری تہذیب کا نمائندہ، آباء و اجداد کی نشانی اور مشرق اور مغرب کے درمیان ثقافت کا سفیر ہے۔ اردوان کے فیصلوں میں تاریخ، ثقافت اور تہذیبی شعور کی جھلکیاں ہمیشہ ایسے نظر آتی ہیں جیسے انگشتری میں نگینہ۔ آج جب کوئی اجنبی استنبول میں داخل ہوتا ہے تو لالے یعنی ٹیولپ کے رنگا رنگ حسن میں ڈوب جاتا ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے جب اردوان نے اپنی تقریر میں ایک نظم پڑھی جس میں انہوں نے مساجد کو چھاؤنی، گنبدوں کو خود یعنی ہیلمٹ اور میناروں کو اسلحہ قرار دیا تھا۔ اس نظم نے گویا بھس کو چنگاری دکھا دی اور ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ درج کر کے عمر بھر کے لیے انہیں کسی سرکاری منصب کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ اب بظاہر ان کے لیے کسی منصب کا حصول ناممکن تھا، لیکن طیب اردوان نے ایک کامیاب سیاستدان اور ذہین نظریہ ساز بن کر نہ صرف اپنی جماعت کو اقتدار کی ایوان میں پہنچایا بلکہ عوامی حمایت کے بل بوتے پر ان کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیاں بھی دم توڑ گئیں۔ عوام نے ہر بار پہلے سے زیادہ ووٹ دے کر انہیں منتخب کیا۔ اردوان نے نظریاتی سیاست کو مذہب اور سیکولرزم کی بحث سے آگے بڑھا کر ملک کو ترقی کی جانب گامزن کیا اور اعتدال کی راہ اپنا کر عوام میں پذیرائی حاصل کی۔ دوسرے اسلام پسندوں کی طرح مغرب کو مسائل کی جڑ قرار دے کر اس کے خلاف توپوں کے دہانے کھولنے کی بجائے انہوں نے فرد کے لیے عقیدت، محبت اور رسم و رواج کی آزادی کے مغربی تصورات کی تحسین کی اور کہا کہ اپنی قومی ترقی کے لیے
ہم بھی یہی حکمت عملی اختیار کریں گے۔ اسلام اور سیکولرزم کے حوالے سے ترقی کے مخصوص ماحول میں اس اعتدال کے بھرپور پیشرائی ملی۔ ماضی میں مغربی سیکولرزم کو مثالی قرار دینے کے باوجود فرد کی رائے اور خواہش کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا، لیکن اردوان نے اسی مغربی تصور کو کامیابی کے ساتھ عام آدمی کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنا دیا۔ مقبولیت کو برقرار رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ طیب اردوان نے یہ مشکل کام بھی آسانی کے ساتھ کر دکھایا۔ اقتدار میں آنے کے بعد طیب اردوان نے نہایت منظم طریقے سے کام کا آغاز کیا۔ اپنی پرانی عادت کے مطابق وہ شہر کے مضافاتی علاقوں میں نکل جاتے اور عوام کے مسائل سے آگہی حاصل کرتے۔ ایک روز دفتر جانے کے بجائے شہر کے مضافات میں جا نکلے اور ایک نشیبی علاقے کی پسماندہ بستی میں پہنچ کر لوگوں سے پوچھا، وہ یورود ستنی اولان، یعنی کیا یہی تمہاری قسمت ہے؟ پھر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ غریب آبادیوں کے حالات بدلیں اور ایسے علاقوں کے لوگ بھی پرآسائش زندگی بسر کریں۔ اردوان نے رہائشی منصوبہ کا اعلان کیا، تیسری دنیا کے ممالک میں قبضہ مافیا اسی طرح غریب آبادیوں پر قبضہ کر کے انہیں بے دخل کرتا ہے۔ اس منصوبے پر بھی شک و شبے کا اظہار کیا گیا، لیکن اردوان کی ساکھ یہاں بھی کام آئی۔ پہلے ایک رہائشی منصوبہ پروان چڑھا، پھر دوسرا، اس کے بعد ایسے کامیاب منصوبے کی قطار لگ گئی۔ غریب طبقوں کو اعلیٰ معیار کی رہائش کے ساتھ ان علاقوں کے باسیوں کو روزگار کے بہترین مواقع بھی میسر آ گئے۔ اسی طرح ایک جامع حکمت عملی کے تحت اردوان نے ملک کے دور دراز علاقوں میں تعلیم، صحت اور روزگار کی فراہمی کے منصوبوں کا جال بچھا دیا۔ قومی سیاست میں یہ ایک انقلابی تبدیلی تھی جس کے نتیجے میں ملک کی معیشت نے بھی تیزی سے ترقی کی۔ اس سے قبل قومی وسائل سے بڑے بڑے شہر اور ان کا مراد یافتہ طبقہ ہی مستفید ہوا کرتا تھا۔ اردوان کی پالیسی نے قومی سیاست کا رخ ہی بدل دیا۔ یوں ان کے مقبولیت میں اضافے کی ایسی تاریخ رقم ہوئی جس کی مثال نہیں ملتی۔ جولائی 2016 کے ناکام فوجی بغاوت کے پس منظر میں ایک خیال یہ بھی ہے کہ طیب اردوان اور فوج ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ جدید ترقی میں پہلی بار یہ دیکھنے میں آیا کہ عوام حکومت اور فوج کے درمیان میں آ گئی اور انہوں نے فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ فوج میں بھی باغیوں کو مسترد کرنے والے لوگ موجود تھے اور عوام نے بھی۔ اس کارنامے کا کریڈٹ بھی اردوان کو جاتا ہے۔ جنہوں نے ترقی کی معیشت اور عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنایا، اور ان کے اقتدار کی طوالت کا راز یہی ہے کہ انہوں نے پہلی سیڑھی پر قدم اور آخری سیڑھی پر نظر رکھی اور حصول منزل کے لیے ایک پل کو بھی